بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تعمیر پاکستان کے پروگرام میں آپ کا میزبان عمران زبیر حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، پہلے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کو دیکھا تھا۔ آج اسی کا ایک سیکول ہے، سیکنڈ اس کی ایپیسوڈ کہہ لیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسی طرح ایز یوزول جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹر یوسف شاہد صاحب جو کہ ادیب بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اسکالر بھی کہہ لیں، ان کو زحمت دی تاکہ وہ اس پر بات کر سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، پیچھے ہم نے جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کا کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ یہ ٹو اسٹیٹ تھیوری ہے کیا، اس میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے، اس میں اسرائیل کے لوگ کہاں سے آ گئے، اس میں جیوز ہمیں کہاں نظر آتے ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمران، آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے، پہلے پروگرام سے بھی اور آج کے حالات سے بھی۔ آپ نے کہا یہ جو ٹو اسٹیٹ تھیوری ہے یا ٹو اسٹیٹ کانسیپٹ ہے، یہ کیسے ڈیولپ ہوا۔ میں پھر تھوڑا سا ذرا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو تھا وہ جب برطانیہ نے، انگلینڈ نے عرب کے خطوں کو چھوڑنا تھا تو یہاں اس نے ایک خطہ بیلفورڈ جو تھی اس کی ڈیکلریشن کے تحت یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور یہ 1948 میں ہوا تھا۔ یہودیوں نے ساتھ اسی وجہ سے ہاں جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے صہیونیت کی جو تحریک چلی تھی اور اس کے نسبت انہوں نے چاہا تھا کہ ہم جو ہے ساری دنیا کے یہودیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں۔ تو اس طرح اسرائیل کی وجود کا جو اس کا اسٹیٹ تھا، اس کا وجود جو تھا 1948 میں آیا۔ ٹھیک ہے۔ اب 1948 میں جو ان کو علاقہ دیا گیا وہ ایک مختصر سا علاقہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور برطانیہ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ اس علاقے میں جتنی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے آگے نہیں آپ بڑھیں گے۔ لہٰذا اس سیٹلمنٹ کو دیکھتے ہوئے وہاں ایک انہوں نے اسرائیل اسٹیٹ بتا دی۔ لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں نے اس کو برٹش کالونزم کا ایک کنٹینیوٹی جانا کہ وہ خود تو چلے گئے لیکن انہوں نے یہودیوں کو یہاں بٹھا دیا ہے، اس لیے مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے سنا ہے یا اس کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے کہ ان کو 48% حصہ ملا تھا، جبکہ مسلم جو تھے ان کو 44% حصہ ملا تھا اور 7% انہوں نے حصہ اپنے پاس رکھا تھا۔ جی، ہوا یوں کہ جو انہوں نے جب یہ 1948 میں انہیں جو دیا گیا اسے اسرائیل نے تو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن عرب ملکوں نے ایک وار ڈکلیئر کر دی ان کے خلاف۔ اوکے۔ اس میں جو ارد گرد کے سارے عرب ملک تھے، اس وار کا یہ افیکٹ ہوا کہ پہلے 7 دن میں تو وہ عرب یہ وار جیت رہے تھے، صحیح، اور اگر یہ جنگ بندی نہ ہوتی تو شاید اسرائیل یا تو بہت مختصر ہو جاتا یا اس کا وجود ختم ہو جاتا۔ لیکن اس وقت ایک جنگ بندی کروا دی گئی جو یونائٹڈ نیشن اور اسرائیل کے ہمیشہ سے یہ ٹیکٹس رہے ہیں کہ یہ امریکہ کو اور یونائٹڈ نیشنز کو اس کام کے لیے یوز کرتا ہے کہ میں جو کر لوں اس کے بعد کے واقعات آپ نے سنبھال لیں۔ صحیح۔ یہ جنگ بندی کے بعد لیکن یہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی کچھ دنوں بعد، مگر اس وقت تک تو جی امریکن ایڈ جو تھی وہ آ چکی تھی، اور جو اس کے بعد ہوا وہ یہ ہوا کہ اسرائیل یہ جنگ جیت گیا، جو تقریباً یہ جنگ ویسے تو کافی عرصہ رہی، 1-2 سال اس پہ محیط رہی، لیکن جنگ کے رزلٹ کے بعد اسرائیل نے یہ جو علاقہ ہے جسے ہم فلسطین کہتے ہیں، اپنی حدود سے نکل کے کچھ اور علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک لحاظ سے وہاں سے اس کی توسیع ہو گئی۔ اس کے بعد جو عرب تھے ان کی تو پاور بڑی کمزور ہو گئی، لیکن پھر 1967 میں جس دوبارہ عربوں نے ایک جنگ اس پہ سوچا کہ وہ مانتے نہیں تھے اس کو، تو ایک وار ہوئی جسے 6 days وار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 75 کے اندر 67 میں 67۔ اب یہ 6 days جو وار تھی نا، اس میں پوری طرح سے امریکہ پوری اپنی تیاری کے ساتھ اور اپنے اسلحے کے ساتھ اور اپنی انٹیلیجنسیا کے ساتھ اس جنگ میں آ گیا۔ اوکے۔ اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ عربوں کو ایک دفعہ پھر شکست ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک کویسچن یہ سامنے آتا ہے کہ اسرائیل تھوڑے سے لوگ ان کو ایک سپر پاور ہیلپ کر رہا ہے، کیوں؟ جی، میں اسی ہم سوال میں اس کی طرف بھی آ جائیں گے۔ تھوڑا سا ہم یہ بتا دیں کہ 1968 میں
1967 میں جو عربوں کے بہت امپورٹنٹ علاقے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے، آپ نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے ویسٹرن جو ہے وہ جیسے غزہ کا علاقہ، ویسٹرن بینک، ہاں ویسٹرن بینک جو ہے، ایک طرف ویسٹرن بینک پہ جو جارڈن کا ایریا تھا انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اور یہ چلے گئے دریائے اردن کی رفٹ ویلی تک۔ ٹھیک، دوسری طرف سے انہوں نے جا کے شام سے بولان کی پہاڑیاں جسے کہتے ہیں اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب بولان وہ جگہ ہے، نہیں یہ تو مصر کا ایریا بھی انہوں نے کیپچر کیا، صحرائے سینا بھی کیا تھا۔ جی، بولان جسے کہتے ہیں نا، بولان ہائٹس، بولان ہائٹ وہ جگہ ہے جہاں دریائے اردن شروع ہوتا ہے، اوکے، لہٰذا یہ پانی کا بھی یہاں سے جو ہے سورس ہے اس علاقے کا، جیسے ہمارے ہاں کشمیر ہے۔ صحیح، اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت اونچا علاقہ ہے جس پہ آپ اسٹریٹجیکلی اسرائیل پہ بھی، اردن پہ بھی اور شام پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے بولان ہائٹس پہ بھی قبضہ کر لیا۔ تیسری طرف جو غزہ کی پٹی آ رہی تھی اس پہ بھی انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ مصر میں صحرائے سینا کا انہوں نے علاقہ لے لیا۔ اب ہم جو آج اسرائیل دیکھ رہے ہیں وہ ایسی شکل میں کیسے آیا؟ اب 1967 کے بعد ان علاقوں کو سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل نے یہ علاقے اکوپائی کر لیے ہیں۔ صحیح، اب ان کو جو ملک شروع میں آپ کہہ لیں کہ امریکہ نے یا انہوں نے مل کے برطانیہ نے دیا تھا، یہ اس سے آگے بڑھ گئے، اور ایون برطانیہ، UN امریکہ سب اس کو اکوپائڈ ٹیریٹری مانتے ہیں۔ صحیح، تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ 73 میں مصر نے اپنا علاقہ جنگ کے ساتھ واپس لے لیا، صحیح، اور اس کو بعد میں ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے بدلے میں مصر نے کہا کہ میں اسرائیل کو قبول کر لوں گا، لیکن میرا علاقہ جو ہے وہ میرے پاس رہنے دیا جائے۔ نہیں وہ تو یہ تھا کہ ایک ایگریمنٹ ہوا، جی، اس ایگریمنٹ کے اندر مصر نے کہا جی میرا علاقہ مجھے واپس کر دیں، میں آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ جی، وہ جو علاقہ لیا گیا تھا وہ پہلے بائی وار لیا گیا تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ امریکہ دوبارہ کود کے اس کو دوبارہ ری کیپچر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں ڈیوڈ کیمپ ایگریمنٹ 1973۔ جی، جی، اب یہ ہے کہ آج کا جو اسرائیل ہے وہ صحرائے سینا کا علاقہ جب مصر کے پاس واپس چلا گیا، جی، باقی علاقے میں غزہ کی پٹی اور جیسے ویسٹ بینک ہے، بولان ہائٹس ہیں، دیز آر آل کنکرڈ ایریاز، یہ اکوپائنگ پاور ہے۔ اوکے، اور خاص طور پہ میں ابھی جب ہسٹری میں جائیں گے، ایون اوباما نے جو تھا اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ جو ہو وہ 1967 کے مطابق ہو، تو صحیح، یہ واپس چلا جائے۔ اب آپ نے سوال کیا کہ امریکہ کیوں اتنی زیادہ فیور کرتا ہے؟ اس کے سوال میں ہم ذرا سے یہ ڈیپتھ میں چلے جائیں تو اس کے 2 یا 3 حصے کر لیں ہم۔ ایک تو امریکہ خود ایک اپنے نام کے اوپر بہت ساری چیزوں کا بدنامی نہیں لینا چاہتا۔ صحیح، آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا کیپٹلسٹ امیر آدمی ہے جس کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس نے محلے میں کام غلط کرانے اس کے لیے اس نے ایک چوری سے بدماش رکھا ہوا ہے۔ صحیح ہے، تو جب کہیں بدماشی کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے تم کرو، تو میں تمہیں ڈیفینڈ کروں گا، ہاں میں ٹھیک تمہیں ہے، ڈیفینڈ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں، ایک جنرل ہیسے تھے ان کے، وہ سینیٹر امریکہ کے، وہ کہتے تھے کہ اسرائیل از دا ایئر کرافٹ آف امریکہ ان دا مڈل ایسٹ، اٹ از دا ایئر کرافٹ کیریئر۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ بڑے اپنے بحری اڈے نہیں بھیج دیتے، پھر وہ اس کے انٹرسٹ واچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے یہ اسرائیل کے ذریعے کرواتے ہیں۔ صحیح، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے ایسے ملکوں کو بھی اسلحہ بیچتے ہیں۔ اسلحے کی انڈسٹری جو ہے نا USA میں بڑی اہم ہے، وہاں سب سے زیادہ جو چیز بکتی ہے نا دنیا میں وہ اسلحہ ہے۔ صحیح، آپ دیکھیں کہ امریکہ میں یہ پرابلم کتنی ہوتی ہے کہ کسی نے اٹھ کے بچوں نے اسکول میں گولیاں مار دیں، کبھی جا کے کسی کلب میں مار دیں، یہ واقعہ تقریباً ہر مہینے 1-2 ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں اسلحہ عام آدمی کو رکھنے پہ پابندی نہیں لگاتے۔ اس کے پیچھے بھی یہی قوت ہے جو اسلحہ بیچنے والی فیکٹریز ہیں۔ اب یہ فیکٹریز جو ہیں انہوں نے ایسے ملکوں کو بھی اسلحہ بھیجنا ہے جسے بظاہر امریکہ کی عوام پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے نارتھ کوریا کو بھی کچھ دینا ہو تو وہ ایسے ملکوں کو اسلحہ دیتے ہیں تھرو اسرائیل۔ وہ یہ کہتے ہیں جی یہ تو اسرائیل نے آگے دے دیا، اب اس کا جو معیشت کا فائدہ ہے وہ ان کو رہتا ہے۔ لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی وائز جو ہے اسرائیل وہ زیادہ اسٹرانگ ہے باقی ملکوں کی نسبت؟ نہیں، وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی امریکہ نے دی ہے، ان کی اپنی ٹیکنالوجی کوئی ایسی خاص نہیں ہے جو ہم کہیں کہ بہت ساری، یہ سارے کا سارا جو ہے امریکہ کی طرف سے انہیں ملتا ہے۔ دیکھیں دوسری بات یہ آ جاتی ہے کچھ اس کی ریلیجس بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ ٹھیک، انہوں نے وہاں ایک جو عیسائی ہے نا اس کے اندر ایک خاص گروہ پیدا کر دیا ہے جس کو ہم زائونسٹ کرسچنز کہتے ہیں۔ اب یہ زائونسٹ کرسچنز کو انہوں نے کیا کیا اگر ہم پروٹیسٹنٹ کی تحریک یاد کریں نا 1550 کی جو مارٹن لیوتھر نے شروع کی تھی،
اس میں اس نے کہا تھا کہ چرچ کا رول کم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ بائبل پڑھیں. جیسے ہمارے ہاں کوئی کہے کہ جناب تسی مولوی نہ پوچھو سیدھا قرآن پڑھ لو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک میرا کویشچن آتا ہے, یہ بائبل جو ہے یہ کہا جاتا ہے 3-4 کتابوں کو اکٹھا کر کے, تو پھر اس میں کانسیپٹ تو ڈیفرنٹ نہیں ہوں گے؟ نہیں, اس کا جو ایک تو یہ ہے کہ بائبل لکھی جو ہے ظاہر ہے جو ان کے 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ کے, ان میں سے 6 حواریوں نے جب وہ مختلف علاقوں میں جا کے بس گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ بائبل لکھنا شروع کر دیں. صحیح. تو انہوں نے بائبل لکھی, اس لیے بائبل آف میتھیو, بائبل آف جان, یہ جس نے لکھی اس نے ایک تو ہوگی. اچھا, دوسری آپ کی بات ہے وہ ہے اولڈ ٹیسٹیمنی اینڈ نیو ٹیسٹیمنی. تو وہ ڈیفرنٹ کتابوں کا جو ہے نا وہ مجموعہ ہے, کیونکہ اٹس لائک ہسٹری. اب میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو اولڈ ٹیسٹیمنی تھی نا وہ تو ایگزیکٹ وہی ہے جو یہودیوں کی تاریخ ہے. اچھا, جو نزول ہوئی تھی. ہاں, وہ جو سیکنڈ ٹائم آپ سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں وہ وہاں تک اولڈ ٹیسٹیمنی ہے. اب جب یہ عیسائیوں کو وہ کتاب پڑھانی شروع کر دی, جب انہوں نے بائبل پڑھی تو بائبل کا بہت سارا پہلا حصہ تو وہی تھا جو جوز کی تاریخ ہے. لہٰذا ان کو یہ ایک احساس ہونا شروع ہو گیا کہ شاید ہماری اور جوز کی تاریخ ایک ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جوز نے جو ہے وہ عیسائی ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو وہ سمجھتے ہیں قتل کر دیا گیا ہے, اور اس کے قتل کرنے والے جو قاتل ہیں وہ یہودی ہیں. تو اس کانسیپٹ کو وہاں پر ایک اور مسئلہ ہے. دیکھیں, عیسائی سارے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے, عیسائی بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے, لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ جو آئیں گے وہ آئیں گے یہ جہاں آج گنبد صخرہ ہے نا اسرائیل میں, جو مسجد بنائی ہوئی ہے وہ گولڈن ٹیمپل والی مسجد اقصیٰ سمجھ لیں, تو اس کو کہتے ہیں وہ جو ماؤنٹ ہے. اب اس ماؤنٹ سے وہ اتریں گے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عیسائیوں کا یہودی جو ہیں وہ جب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے. لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی جو کر رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے آنے کی طرف پریڈکشن ہے, لہٰذا ان کو فیسیلیٹیٹ کرو. اور یہ زائونسٹ جو ہیں, یہ جنہیں ہم کہتے ہیں زائونسٹ کرسچن, یہ زائونسٹ سے زیادہ جو ہیں ان کے حامی ہیں اور بہت بڑا ایک رول پلے کرتے ہیں یہ امریکہ کی مدد جاری رکھنے میں. ان بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ جو خود جو ہیں امریکہ میں, دیکھیں دنیا میں جوز کی ساری آبادی ہے 1.5 کروڑ, اور اس میں سے 71 لاکھ جو ہے اسرائیل میں ہے, 71 اور 72, اور اتنے ہی امریکہ میں ہیں. لہٰذا ان کا جو انفلوئنس ہے وہ امریکہ میں بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ اگر آپ نیو یارک میں چلے جائیں تو اسے تو نیو یارک نہیں جو یارک کہتے ہیں. اس کے ساتھ بروکلن کا ایریا, وہاں تو جائیں تو وہ آپ کو اسرائیل سے زیادہ وہ لمبی لمبی زلفوں والے اور وہ لمبے لمبے ہیٹ پہن کے اور کوٹ پہن کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں بھی جوز کی 2 قسمیں ہیں. جوز کی ہم ویسے تو 2-3 میں نے دیکھا ہے کہ ایک لمبے ہیٹ والے ہوتے ہیں اور ایک کے ہیٹ نہیں ہوتے, ویسے ٹوپی پہنی ہوتی ہے. ان دونوں کو کہتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں اشکنازی. اشکنازی جوز. یہ اشکنازی جوز تھے, یہ اسپین اور اس علاقے سے, جب آپ کو پتہ ہے ہم نے جب لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ڈایاسپورا ہوا, جب انہوں نے رومن کو نکال دیا, یہ وہاں چلے گئے, تو ان میں سے کئی جا کے اسپین میں بیٹھ گئے تھے. اب اسپین میں جانے والے جو تھے ان کو اشکنازی کہتے ہیں. اور ایک وہ تھے جو کہ سینٹرل یورپ اور اس سے پہلے ایسٹرن یورپ کے علاقوں میں چلے گئے, ان کو سفاردیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو کہا یہ جو اشکنازی ہے نا, ان کے آگے ایک نیا گروپ نکلا تھا جس کو ہیسیڈک جیوز کہتے ہیں. اب یہ ہیسیڈک جیوز تھے, دیکھیں یہ تھے جو پہلے تھے نا اشکنازی, یہ اس طرح سے تھے کہ ان کا صرف یہ کام تھا کہ فقہ یہ کہتا ہے یہ کرو, آج یوم شبت ہے, یہ یوم سبت ہے, ہم نے آج کا دن کوئی ایسا کام نہیں کرنا, ٹیکنالوجی یوز نہیں کرنی, اور اس کے علاوہ ہم نے کنزرویٹو, لیکن یہ کنزرویٹو گروپ سے لا تک تھا. اب اس کے اندر آپ سمجھ لیں جیسے ہاں ایک ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر ریوائول آف اسپرچولی وہ ہیسیڈک نے کی. اور ان کا ایک آدمی تھا باب شیب. وہ باب شیب نے یہ ایک تحریک شروع کی کہ بھی جو بھی کام ہو رہا ہے اٹ از بائی دا گاڈ آف ول آف دا گاڈ, سو ہمیں جو وہ ول آف دا گاڈ کو ساتھ رکھنا ہے. اب یہ اشکنازی جو تھے جب یہ گرو کرنا شروع ہوئے تو جیسے ہر ریلیجن میں ہوتا ہے کہ اس کے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں نیا فرقہ بن گیا, تو انہوں نے اس کو آؤٹ کاسٹ کر دیا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یہ دونوں جو تھے آرتھوڈکس گروپ آپس میں مل کے انہوں نے ایک گروپ بنایا جو فرسٹ موومنٹ تھا جو نیو یارک سے شروع ہوئی. تو اس لیے ان میں سے جو اشکنازی ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے ہیٹ پہنتے ہیں اور لمبی لمبی زلفیں اور بڑی بڑی داڑھی, آپ نے جو کہا ہے. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو سفاردیز ہیں, وہ یہاں ایک ٹوپی سی چپکائے رکھتے ہیں. اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اشکنازی ہیں.
اور یہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو اس وقت وہاں گروپ جو ہے نا وہ فنڈامنٹلسٹ کا جو اسرائیل میں آیا ہوا ہے، مطلب جو ان کا اس وقت وزیر اعظم ہے، جی وزیر اعظم جو نیتن یاہو ہے، اس کی ہم خاص بات کریں گے کہ نیتن یاہو وہ شخص ہے جس نے اسرائیل کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اس سے پہلے میں آخری آپ کے سوال میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جیوز نے امریکہ میں 2-3 چیزوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک تو اکانومی پہ قبضہ ہے، بڑے بڑے بینک دیکھے، گولڈمین سیک، روتھ چائلڈ، اتنے بڑے نام آپ اپنے دیکھیں، پروڈکٹس کون کون سی امریکہ میں بنتی ہے، تو وہ زیادہ تر جیوز کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ افرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، تو وہ علامہ نے ایسے نہیں کہا تھا، ان کی نظر اتنی گہری تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا، اور ہم نے آپ نے لاسٹ ٹائم ایک کتاب کا ذکر کیا تھا کہ دا پروٹوکول آف دا ایلڈر آف دا زائونسٹ، اس کتاب میں ان لوگوں نے یہ اپنے مقصد بیان کیے تھے، اور بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم نے دنیا کی اکانومی اور میڈیا پہ قبضہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے یہ ہے کہ جب آپ کے وزیر خارجہ جا کے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے اسرائیل نے ظلم کیا، تو وہ کہتے ہیں آئی ول ٹیک اٹ ایز اینٹی سیمیٹسٹ۔ بیوقوف، اسرائیل کا اینٹی سیمیٹزم سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ان کے ذہنوں پہ اتنا بٹھا دیا گیا ہے کہ اگر آپ جوز کے خلاف بات کرو گے، دیکھیں آپ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، یہاں بائی لا آپ ہولوکاسٹ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہٹلر نے اتنے بندے نہیں مارے، حالانکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جو 60 لاکھ کا فگر دیا ہوا ہے، ایسا کہیں نہیں ہوا۔ بندے مرے ہیں، ہٹلر کو پرابلم بھی تھی ان سے، ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا ذکر کیا تھا کس طرح یہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کی اکانومی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن 60 لاکھ نہیں ہے۔ اگر میں یہ بات یورپ میں یا امریکہ میں کہوں گا تو فوراً اریسٹ ہو جاؤں گا، اس پہ سزا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسا گروپ بنا دیا ہے جس کے متعلق بات کرنا، ان کے متعلق یہ کہنا یہ غلط ہے، اس کو یہ اینٹی سیمیٹک لاز میں لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے امریکہ کے اوپر بڑا گہرا ایک قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب امریکہ کی ڈیموکریسی کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو امریکہ کا جو پریزیڈنٹ، وہ جب اپنی الیکشن کمپین چلاتا ہے، اسے جتنے فنڈ ملتے ہیں اس فنڈ کو دیکھ کے یہ سمجھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے پریزیڈنٹ بن جائے گا، اور اس فنڈنگ میں جوز کا رول بہت اہم ہے۔ تو اس لیے یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پھر امریکہ یہ چاہتا بھی ہے۔ دیکھیں عیسائیت ایک ڈفرینٹ سا روم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یورپ کا اور امریکہ کا ریلیجن ہے وہ ایک کمبینیشن ہے آف جوڈائزم، تھوڑی سی کرسچینٹی، لیکن ان کی جو ایکسپینشنزم ہے وہ روم سے لی ہے انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو روم مائنڈ تھا نا ان کا، سیزر اور وہ سیزر کی آگے اولاد اور وہ نیرو، وہ سارے جو کہ اس کو ایکسپینشن کرنے کا، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں نے نہیں چاہتے کہ کمیونزم کے بعد کوئی اور آئیڈیالوجی سامنے آئے، اور ان کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے سٹرونگ آئیڈیالوجی جس کے اندر اکانومی بھی ہے، پولیٹکس بھی ہے، سوشل بھی ہے، وہ اسلام ہے۔ میں پھر وہی علامہ اقبال کا شعر پڑھوں گا کہ دیکھ لے گا جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ کمیونزم ان کے لیے اصل خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ ان کو بہت بڑا پرابلم ہے کہ آنے والے وقت میں جو اسلامک جو تحاریک اٹھتی ہیں، امریکہ خود جا کے ان کو نہیں ڈیوسٹیٹ کر سکتا، لیکن یہاں سے اسرائیل جاسوس جاتے ہیں جو جا کے ان کے لیڈرز کو مار دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حماس کے یاسین صاحب جو بزرگ تھے، ایک بیٹھے ہوتے تھے چیئر پہ، اس بزرگ کو انہوں نے جا کے قتل کروا دیا، اور پھر انہوں نے کئی اسلامی ملکوں میں جا کے، دبئی میں جا کے پچھلے دنوں ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی انہوں نے، تو یہ سارے گندے کام، آل دا ڈرٹی تھنگس، یہ اسرائیل کے ذریعے کرواتا ہے۔ دیٹس وائی وہ اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک کویشچن سامنے آتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک واویلا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ایکسٹریمزم پہ جاتے ہیں، لیکن جیسی باتیں آپ کر رہے ہیں اس میں تو یہ سامنے آتا ہے کہ جو پلاننگ کی جاتی ہے وہ تو جیوز کرتے ہیں، اور جیوز پھر کنٹرول کرتے ہیں اس سارے کو، اور لوگوں کو مروانے کے لیے ان کو کوئی مشکل لگتی نہیں ہے۔ جی جی، تو یہ بیسکلی ان کو کیوں نہیں لوگ یہ سمجھتے کہ یہ ظالم ہے، یا ان کو بربریت کے سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے تو اسٹرانگلی میں اس کا جو ہے نا، میں اس کا آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں۔ دیکھیں اسلام کے اندر فریکشنز آف ایکسٹریمزم ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے ملک میں بہت ساری چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی اس طرح اس لیول پہ نہیں آئے کہ یہ کسی بھی ملک کا ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔
پاکستان جب بنا، لوگ کہتے ہیں دنیا میں آئیڈیالوجی پہ 2 اسٹیٹ بنی ہیں، ایک پاکستان ایک اسرائیل، لیکن اسرائیل جو تھا وہ ایک ایسے ایجنڈے کی وجہ سے بنا تھا جو زائونزم ہے، وہ یہودیت کی جو بنیاد پرستی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے بنا ہے کہ ہم اپنا 3rd ٹیمپل دوبارہ بنائیں گے جو آ کے تباہ کر دیا تھا ٹائٹس نے، تو ہم اس کو ڈیولپ کریں گے، ہم دوبارہ سے وہی زلفیں اور وہی سب کچھ کر کے ہم اس جگہ پہ جائیں گے۔ اور ہمارا پھر ویسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو صحیح جیوز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ریلیجن کے خلاف ہے، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اسلام کے نام پہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا، علامہ اقبال کے لفظ تھے، وہ الفاظ تھے کہ ہم ایک ایسی اسٹیٹ چاہتے ہیں جہاں یہ بتائیں دنیا کو کہ اسلام ماڈرن کیا ہے، کہ اسلام کس طرح سے دنیا کے ساتھ مل کے چل سکتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس میں ایک اسلام کو موجودہ دور کے مطابق پیش کرنا، اور اگر ہم ان کی علامہ اقبال کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، وہ اگر کبھی پڑھیں تو کمال کی کتاب ہے۔ تو وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو جوڈک ریلیجن تھا اس کو دوبارہ سے کرنا ہے۔ اچھا، اب آ گیا، آپ نے کہا کہ جیوز ایکسٹریمسٹ ہیں اور لوگ ان سے کیوں نہیں واقف ہوتے۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے، اسی بہانے سے ہم تھوڑا سا بتا دیں کہ جیوز کے ہم نے کہا کہ ایک زائونسٹ تحریک تھی جو تھیوڈر ہرزل نے چلائی۔ ہی واز بورن ان 1860 ان بیوڈاپیسٹ، اس کے بعد وہ ویانا میں گیا، اس نے ایک کتاب گیٹو لکھی، گیٹو کے بعد اس نے اسٹیٹ آف اسرائیل ایک کتاب لکھی، پھر دا فرسٹ زائونسٹ جو لوبی تھی وہ اس شخص نے بنائی، اور یہ لیکن 1904 کے قریب اس کی ڈیتھ ہو گئی، مگر اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کی ٹیم تیار تھی۔ اب یہ جو تھا یہ اگینسٹ دا ریلیجن آف جیوز ہے۔ کیسے؟ جیوز کا یہ دعویٰ ہے کہ جو 3rd ٹیمپل ہے وہ جو بنائے گا وہ خدا آسمان سے ڈائریکٹ آئے گا، اور جو جیوز کو ساری دنیا سے اس جگہ پہ اکٹھا کرے گا وہ 3rd ٹیمپل سے مراد یہ ہیکل سلیمانی کی بات کریں؟ جی، ہیکل سلیمانی کو، جس کو 3rd اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ اسے برباد کر دیا، 2 دفعہ ہو چکا ہے، مجھے آپ کو پتہ ہے وہ بیکر نیسر نے، بعد میں رومیو نے، تو اب یہ سیکنڈ، اس کو 3rd ٹیمپل کہتے ہیں کہ ہم نے اسے 3rd ٹائم بنانا ہے، لیکن اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا صرف وہ اکٹھا کرے گا یہودیوں کو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے یہودی نہیں جا سکتے ارض مقدس میں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ تھیوڈر ہرزل نے اس چیز کو بدل دیا، جیسے امام خمینی نے امام غائب سے امام حاضر کا ایک وہ امامت صغریٰ کا کانسیپٹ لے کے نا ایک لحاظ سے ایک ریولوشن لے آئے وہ۔ اسی طرح کے تھیوڈر ہرزل نے جو جوڈزم تھا اس کے اندر ایک تبدیلی وہ آئی، میں ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا شیعہ سے، کیونکہ اس کی ریلیجیس بیک گراؤنڈس ان کی اپنی مضبوط ہیں، لیکن اس میں اس نے یہ کیا کہ اس کو بدل دیا کانسیپٹ کو، لہٰذا جو کام مسیحا نے کرنا تھا وہ اس نے کر دیا کہ چلو جی سارے مل کے چلو۔ اب یہاں سے سازشوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ان نے دیکھا کہ بہت سارے جو ظاہر ہے وہ اپنے ریلیجن سے یہ لوگ واقف تھے، انہوں نے اس کو رجسٹ کیا کہ یہ کام ہمارا اور تمہارا نہیں ہے۔ اب ایسی سازشیں کی گئیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں یہودیوں کو مار پڑنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جہاں مار پڑتی تھی اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یہودی ڈر کے اپنے علاقے چھوڑیں اور اس طرف آئیں۔ اور 2nd ورلڈ وار کے بعد تو یہ جو تھا واپس آنے کا یہ امیگریشن کا پروسیس تھا وہ بڑی تیزی سے ہوا ہے۔ اب یہاں سے سازشوں کا ایک مسلسل ایک آپ کہہ لیں صہیونی سازشیں۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں جو نیتن یاہو کی پارٹی ہے اس کو کہتے ہیں لیکوڈ پارٹی۔ لیکوڈ پارٹی 2090 سے لے کے اب تک ان کے 3 الیکشن ہوئے ہیں، لیکن تینوں الیکشن میں یہ ہوا ہے کہ یہ پارٹی، کوئی بھی پارٹی اپنے کولیشن پارٹنر کے ساتھ مل کے بھی میجورٹی سیٹ نہیں بنا سکے۔ اچھا، ان کو ابھی لاسٹ ٹائم 58 سیٹس ملی ہیں، انہیں 61 چاہیے تھی۔ اب آپ سوچیں کہ جو باقی سیٹس ہیں جو ان کو ووٹ نہیں پڑ رہا وہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ جیوز ہیں جو کہ کٹر پسند جیوز کو پسند نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے ہمارا نام تاریخ میں لکھا جائے قاتلوں کے طور پہ، وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل جو ہے وہ مختلف علاقوں پہ قبضہ کرے وہ، لیکن کیونکہ ان کو مائنورٹی میں کس طرح رکھا گیا۔ ابھی ہم نے بات کی تھی اوسلو ایکارڈ کے بعد یزیک ریبن کی ڈیتھ کی۔ یزیک ریبن کو کلنٹن نے بلایا اور یاسر عرفات اور اس کے درمیان اس نے کہا کہ جو 1967 سے پہلے علاقے تھے نا وہ عربوں کو واپس دے دیے جائیں، اور اس طرح 2 اسٹیٹ تھیوری، جس پہ یاسر عرفات بھی ایگری کر گیا اور مسلم دنیا بھی ایگری کر گئی، اور ان کا پہلا سائن ایکارڈ ہو گیا۔ اب وہاں سے یزیک ریبن جو تھا واپس آیا۔ اب ایک ایکسٹریمسٹ آدمی جو پہلے کمانڈو رہا تھا
اور اس کی فیملی کٹر پسند صہیونی تھی. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک بندہ جو اس وقت امریکہ میں تھا اور وہ بہت پاپولر ہو رہا تھا جوز میں، وہ وہاں سے اسرائیل آتا ہے اور اسرائیل آ کے وہ ایک پارٹی کا حصہ بن جاتا ہے. اس کا نام ہے نیتن یاہو. صحیح. اب وہ نیتن یاہو اس وقت جو کٹر تھے، جو فنڈامنٹلز یہودی تھے، انہوں نے یہ جو یزید ریبنز تھا اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح کے سلوگن لگائے گئے کہ ان دا فائر اینڈ بلڈ وی ول تھرو یزید ریبن. اب اس نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں اس نے یزید ریبنز کے خلاف خاص طور پہ لوگوں کو ابھارا. ٹھیک ہے. اور یزید رابن نے کیا کیا کہ اپنا ایک جلسہ کیا اور کہتے ہیں اس جلسے میں 1,00,000 سے زیادہ جوز تھے. اور یہ وہ 1,00,000 ہے جو واقعی 1,00,000 تھا. ہماری طرح نہیں ہوتا کہ 1,00,000 ہے تو اس کو آپ 7,00,000 کہتے ہیں، 10,00,000 کہتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے ہی واز ویری پاپولر. لیکن وہ جیسے ہی جلسہ کر کے نیچے اترا ہے، ایک نیلی قمیض میں ایک کٹر یہودی اس کے پیچھے لگا اور اس نے 3 فائر مارے. اوکے. اینڈ دیٹ واز دا اینڈ آف دا ماڈرن، یا آپ کہہ لیں کہ ایسے لوگوں کا جو یہ چاہتے تھے کہ ہم دنیا میں مل کے ساتھ چلیں. تو سیکنڈ اکارڈ آف اوسلو ہونے سے پہلے یزید رابن واز اسیسینیٹڈ ان اسرائیل.